السلام علیکم۔ اچھا ویس بھائی، یہ کراچی سے ایک بھائی ہیں پروفیسر ریحان صاحب، ان کا سوال ہے کہ میں آپ کی ویڈیوز کو دیکھتا رہتا ہوں اور مستقبل کے متعلق جتنے بھی آپ واقعات اور پیشن گوئیاں جو بیان کر رہے ہیں تو اس سے وہ کہتے ہیں کہ میں اتفاق کرتا ہوں، ویسے ہی حالات بنتے جا رہے ہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس بات کا خوف رہتا ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب اس طرح کے فتنے اور ایسے معاملات شروع ہو جائیں گے تو آپ لوگوں کو یہ حکم ہے کہ وہ پہاڑوں کی طرف چلے جائیں، وہاں پر رہائش اختیار کریں، تو تبھی وہ فتنوں سے بچ سکتے ہیں۔ تو وہ اس بارے میں وہ آپ سے دریافت کر رہے ہیں کہ اس بارے میں آپ کیا کام کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ فیض صاحب، بہت شکریہ آپ کے کنسرن کا اور اس چیز کو ہائی لائٹ کرنے کا۔ دیکھیں، اس چیز کو میں ذرا ڈیفرنٹ طریقے سے دیکھتا ہوں۔ آپ کے کوشچن کے کچھ اور پارٹ بھی تھے جو ہمارے بھائی نے مختصراً اس کو کوشچن کو کیا ہے، اور آپ نے یہ کہا ہوا تھا کہ ہم لوگوں سے پوچھا ہوا تھا کہ اگر ہم اس طرح کی کوئی کمیونٹی وغیرہ بنا رہے ہیں یا نہیں۔ تو اس چیز کو میں ذرا ڈیفرنٹ طریقے سے دیکھتا ہوں۔ بیسک جو بات ہے وہ یہ ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ دجال جب ظاہر ہوگا، اس کا خروج ہوگا، تو وہ مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا، کیونکہ مدینہ کے دروازوں پہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کھڑے کر دیے ہوں گے، اور حتیٰ کہ وہ جو دجال ہے وہ مدینہ کے باہر اپنے درز کو زمین پر بار بار مارے گا، جس سے مدینہ کی زمین کانپے گی، اور ہر منافق اور کافر جو ہے مدینہ سے باہر آ جائے گا، اور اندر صرف وہی لوگ رہ جائیں گے جو اللہ کو منظور ہوگا۔ تو یہ جو معاملہ ہے نا فتنوں کے دور میں پہاڑوں کی طرف رخ کرنے کا، واللہ عالم، لیکن جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے یہ ٹائم گزر چکا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کو اس دنیا میں 1450 سال ہو چکے ہیں، اور اس وقت سے لے کر آج تک ایسے ایسے فتنے برپا ہوئے ہیں کہ ہم تک وہ تاریخ اور وہاں کے واقعات پہنچ ہی نہیں سکتے۔ وہ وہی لوگ جانتے ہیں جنہوں نے وہ وقت اور وہ اوقات اور وہ فتنے دیکھے۔ اب پچھلے دنوں جو ٹی وی سکرینز کے اوپر اور یوٹیوب کے اوپر ارطغرل سیریز چل رہی تھی، اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ دکھاتے ہیں کہ جب ان کا سیکنڈ یا تھرڈ سیزن سٹارٹ ہوتا ہے تو وہ دکھاتے ہیں کہ قافلہ کائی قبیلے کا چل رہا ہے، اور ایک جگہ پہ جا کر ان کے ساتھ کوئی معاملہ پیش ہوتا ہے، اور لٹا پٹا قافلہ جا کر پھر دوسرے قبیلے میں پہنچتا ہے۔ تو وہ درمیان میں جو قافلے کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ منگولوں نے ان کے اوپر حملہ کر دیا ہوتا ہے، اور ان کی کٹی پھٹی ہوئی خون میں لتھڑی ہوئی لاشیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو نیزوں کے اوپر لٹکا دیا جاتا ہے، ان کی کٹی ہوئی گردنیں اور دھڑ نیزوں کے اوپر لٹکے ہوتے ہیں، اور ڈنڈوں اور چھڑیوں کے ساتھ ان کو اور درختوں کی تنوں کے ساتھ ٹانگ دیا جاتا ہے، ہر جگہ خون ہی خون ہوتا ہے، اور یہی نہیں بلکہ ان کی ان مردہ لاشوں کو آگ لگا کر مسل دیا جاتا ہے۔ اس طرح کے کچھ اور اس میں سینز ہیں، آل تو زیادہ تر وہ انہوں نے بلر کیے ہوئے۔ تو کافی لوگ یہ پچھلے عرصے میں اس کا کریز تھا تو اس کو دیکھتے تھے تو وہ کہنے لگے کہ اس قدر ظلم ہوتا ہے، اس قدر ظلم ہوتا رہا ہے۔ تو میں نے ان سے گزارش کی کہ جو ظلم وہاں پر برپا ہوا ہے ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، ممکن ہی نہیں ہے کہ اس کو ڈرامیٹیکلی ریپروڈیوس کر کے آپ کو پریزنٹ کیا جا سکے۔ اور وہ ظلم اس دور میں صرف نہیں ہوا، وہ ظلم آج بھی ہو رہا ہے۔ عراق میں جو اس وقت ظلم و ستم ہو رہا ہے، جو لیبیا میں ہوا، جو شام میں ہوا، اس کا میں اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ کبھی کبھی کوئی ایسا کلپ یا کوئی ایسی چیز لیک ہو جاتی ہے، لیکن اس کو پھر بڑے ہی سسٹمیٹک طریقے سے طاغوت اپنی گرفت سے ریموو کرتا ہے۔ آج سے چند سال پہلے عراق اور لیبیا کے کچھ علاقوں میں کچھ لوگوں کا جانا ہوا، جرنلسٹ کسی طرح چھپ چھپا کر وہاں پہنچے، اور انہوں نے وہاں کے کچھ ویڈیو کلپس لیک کیے، اور ایسی صورتحال تھی کہ وہ الفاظ بیان نہیں کر سکتے۔
پوری عمارتوں کے اندر انہوں نے عورتوں، بچوں، مردوں، بوڑھوں کو جو انہیں ملا ایک دوسرے کے اوپر بھر کر سٹف کیا. پوری عمارتیں، پورا علاقہ بھر دیا ان کو. اللہ جانتا ہے کہ زندہ حالت میں بھرا یا مردہ میں. اور اس کے بعد ان عمارتوں کو جلایا گیا اور اندر سڑی ہوئی لاشیں تھی. وہ واقعات آج بھی ہو رہے ہیں کہ جن کو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. وہ فتنے گزر چکے ہیں جس میں مسلمان نے مسلمان کا گردن کاٹی ہے، دشمن نے آ کر مسلمان کی گردن کاٹی. یہ وہ دور تھا 1450 سال کا، اور اب بھی ہے کچھ علاقوں میں، کہ جس وقت لوگوں کو فتنوں سے بچ کر پہاڑوں کی طرف موو کر دینا چاہیے تھا. اور میں کافی زیادہ سوچتا رہا پچھلے کچھ عرصے میں، اور کچھ اس کے اوپر اسٹڈی بھی کیا، کہ یہ پاکستان کے ناردرن ایریاز میں یہ کون لوگ ہیں. یہ آغا خانی، یہ تو فرقہ باطنی ہے جو مڈل ایسٹ میں آغاز ہوا تھا، جس کا جنہوں نے اپنی مصنوعی جنت بنائی تھی. یہ ادھر کدھر ایسے آگے پوری دنیا میں ان کا نام و نشان نہیں ہے. یہ آباد ہے ہمارے ناردرن ایریاز میں. جو زیدی ہیں یہ پائے جاتے تھے یمن میں اور ان علاقوں میں یا مڈل ایسٹ میں. یہ ہمارے ہاں کافی تعداد میں موجود ہیں. عباسی تو وہ لوگ تھے کہ جن کے پاس عباسی سلطنت تھی عراق میں اور مڈل ایسٹ میں. عراق تو خلیفہ مقام تھا، بلکہ ساری اسلامی خلافت ان کے پاس تھی. وہ یہاں پر کشمیر اور پاکستان کے مری اور ان علاقوں میں یعنی موسٹلی پاپولیٹڈ ہیں کہ ان علاقوں میں ہوتے ہی وہ ہیں. تو نسیم حجازی کا ناول ایک میری نظر سے گزرا، آخری چٹان. اس میں وہ جو بادشاہ کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ پھر منگولوں سے لڑتا آخر نکل آتا ہے ہندوستان کی طرف، اور ہندوستان کی طرف بھی سفر کرتا بالکل پہاڑی علاقوں کی طرف نکل جاتا ہے. اور پھر وہ نسیم حجازی لکھتے ہیں کہ اس کے بعد اس کا کچھ پتہ نہیں چلتا کہ وہ کہاں گیا، اور آج تک تاریخ کے برق اس بارے میں خاموش ہے. اس سے ہمیں کچھ ہنٹ ملتا ہے. آل دو جو لٹے پٹے عباسی، جو لٹے پٹے مڈل ایسٹ کے لوگ یہاں پہنچے ہوں گے، وہ اس قابل نہیں رہے کہ وہ اپنی ہسٹری مینٹین رکھ سکتے، یا کوئی لائبریریز ہوتی یا کوئی ایجوکیشن سسٹم ویسا ہوتا. ظاہر ہے وہ تو یہی چیزیں ساری چھوڑ کر آئے تھے، بکریاں پالی انہوں نے یہاں. لیکن یہ ضرور اندازہ ہوتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو وہاں سے فتنوں سے بچ کر یہاں آئے، اور آج یہاں پر ان کی ایک بڑی تعداد اور آبادیاں موجود ہیں. وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو توفیق دی، جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ بچانا اللہ کو مقصود تھا فتنوں سے، اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دیتا رہا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے جو ناردرن ایریاز ہیں، اس میں تمام مسلمانوں کی نسلیں آپ کو مل جائیں گی، مسلمانوں کی کاسٹس آپ کو مل جائیں گی، مسلمانوں کے ٹرائبز آپ کو مل جائیں گے، کہ فتنوں کے مختلف دور میں مختلف علاقوں میں وہ ہجرت کرتے رہے ہوں گے. لیکن یہ کیونکہ مسلمان سلطنت 700-800 سال تک رہی ہے، اور اس سے پہلے بھی یہاں پر اس طرح کا معاملہ تھا کہ ایک اوپن ہینڈ مہاجرین کے لیے مختلف علاقوں میں مختلف ادوار میں یہاں پر ہوتا رہا ہے، محمد بن قاسم سے لے کر پاکستان بننے تک. تو کافی یہ بات خارج از امکان نہیں ہے کہ یہ لوگ وہاں سے وقتاً فوقتاً آتے رہے. اب آتے ہیں آپ کی بات کی طرف کہ اب کیا بات ہے، اب کیا کرنا چاہیے. دیکھیں اب جو آگے فتن آنے والے ہیں، ایک تو وہ فتنہ ہے کہ جو اس وقت جنگ کی صورت میں یوکرائن، مڈل ایسٹ اور ان علاقوں میں جاری ہے اور ہوگا. ایون سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات، یمن اور ان سب علاقوں میں پھیلے گا، اور ہر 1000 میں سے 999 مارے جائیں گے. ہاں ان کو کیا کرنا چاہیے آگے، اور پھر جب دجال ظاہر ہوگا اس میں کیا کرنا چاہیے. دیکھیں جب دجال ظاہر ہوگا نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق وہ ہر جگہ پہنچے گا. اس سے نہیں بچے گا کوئی بھی پہاڑ، اس سے نہیں بچے گا کوئی بھی صحرا، اور اس سے کوئی بھی نہیں بچے گا، چاہے چھوٹا گھر ہو یا بڑا شہری علاقہ ہو یا دیہی. اس وقت پہاڑوں میں جانا بھی جو فائدہ مند نہیں ہوگا. یہ جو فتنے آگے آ رہے ہیں، جنگیں اور جنگ عظیم اور غزوہ ہند اور ان سب لوگوں میں جو کروڑوں لوگ مارے جائیں گے، اس میں کیا کرنا چاہیے. فتنوں کے دور میں اللہ تعالیٰ نے امن کی جگہ مدینہ منورہ، دجال کے دور میں اللہ تعالیٰ نے امن کی جگہ مدینہ منورہ کو قرار دیا. لیکن اس سے پہلے جو فتنے آنے ہیں، اس کے لیے امن کی جگہ
ایک ایسی بستی اور ایک ایسی جگہ ہوگی جہاں پہ اللہ کی رحمت سے امام المہدی کی بیعت سے پہلے خلافت کا نظام قائم ہو چکا ہوگا، اور یہی بستی اور یہی علاقہ اور یہی مقام وہ ہوگا جہاں سے ان سارے فتن زدہ اور جنگ زدہ اور آفت زدہ علاقوں سے لوگ آئیں گے اور یہاں پر پناہ لیں گے، اور ان سب مہاجرین کی رحمت اور برکت سے مدینہ ثانی کو اللہ تعالیٰ واقعی مدینہ منورہ کی صورت بنا دے گا، رحمتوں برکتوں سے نواز دے گا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ پاک سرزمین جو ہے ان فتنوں میں احادیث اور روایات سے ہم یہ کافی ڈسکس کرتے رہے، انشاءاللہ ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے ڈیٹیلڈ آرٹیکلز کا ریفرنسز کے ساتھ، انشاءاللہ ہماری ویب سائٹ پہ owaisnaseer.com، آپ کو یہ اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا لکھا ہوا owaisnaseer.com، یہاں پر ہم نے آرٹیکلز وغیرہ کا سلسلہ بھی شروع کیا ہے، تو اس کے اوپر ہم ڈیٹیل میں پھر وہ ریفرنسز بھی لائیں گے، لیکن بہرحال ہم یہ وقتاً فوقتاً ایکسپلین کر چکے ہیں کہ یہ پھر وہ جگہ ہوگی جو امن والی ہوگی، فتنوں سے محفوظ ہوگی، اور یہاں پہ وہ جو خلافت ہے وہ قائم ہوگی، اور یہاں سے پھر افواج نکلیں گی جا کر مدینہ منورہ اور مڈل ایسٹ اور ان علاقوں میں جا کر امام مہدی کی نصرت کریں گی۔ سو اب یہ جو ٹائم ہے نا، بینگ ان پاکستان از دا تھنگ، تو آپ یہی سمجھیں کہ آپ اسی جگہ پر ہیں جو فتنوں سے بچنے کا جس کا بہت زیادہ چانس ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، بلکہ باقی پوری دنیا کے مسلمانوں کو بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کو اپنی پلاننگ اور اسٹریٹجی ایسی رکھنی چاہیے کہ وہ اس طرح کے واقعات رونما ہونے سے پہلے پاکستان میں ہجرت کر سکیں۔ پاکستان کے اندر آپ شہری جگہ پہ رہیں یا دیہی علاقوں میں رہیں یا ناردرن ایریاز میں چلے جائیں، وہ آپ کی چوائس ہے، آپ کو جون سا علاقہ پسند ہے وہاں پہ آسانی سے آپ رہ سکتے ہیں۔ ہاں، اس دور میں آگے جب دجال ہر جگہ پہنچے گا تو پھر کیسے آپ نے بچنا ہے دجال سے؟ آپ نے ایسے بچنا ہے کہ اپنے ایمان کی فکر کرنی ہے، ایمان کو اور توکل کو ایسے مضبوط کرنا ہے کہ اس دور میں جب دجال کا خروج ہوگا تو اللہ تعالیٰ آپ کو ان لوگوں میں شامل فرما دے کہ جن کو اللہ تعالیٰ اپنی خاص مرضی سے، خاص رحمت سے ایک خاص پناہ گاہ میں پہنچا دے گا۔ یعنی مدینہ کے بارے میں جیسے آتا ہے کہ سب لوگ ادھر سے منافق اور کفار باہر آ جائیں گے، صرف ایمان والے اور جو اللہ کو منظور ہوگا وہ اس میں رہ جائیں گے، یعنی دجال سے محفوظ رہیں گے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ ایمان ہے تو آپ محفوظ رہیں گے دجال سے، لیکن ایمان نہیں ہے تو آپ مدینہ منورہ کے اندر بھی ہوں گے تو وہاں سے بھی اٹھا کر باہر پھینک دیے جائیں گے، منافقت ہے تو وہاں سے بھی اٹھا کے باہر پھینک دیے جائیں گے، کفر ہے دل میں چاہے سامنے سے ایمان ہو، مدینہ منورہ میں چاہے اٹھا کر باہر پھینک دیے جائیں گے۔ اس لیے پہاڑ پر جانا یا شہر میں رہنا وہ میٹر نہیں کرے گا، اس وقت میں میٹر کرے گا آپ کا ایمان، توکل، اللہ تعالیٰ کے ساتھ خلوص، اس کے اوپر کام کریں، اس کے اوپر محنت کریں، اور اپنے بچوں کی بھی، اپنے اہل خانہ کی بھی اسی معاملے میں فکر کریں۔ پھر آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو فتنہ دجال سے اور یہ آگے آنے والے جو بڑے بڑے فتن ہیں، علامات کبریٰ ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات، اللہم انا نعوذ بک من الفتنة المسیح الدجال وجعلنا مع الاصحاب المہدی۔ اور ایک دعا بڑی اور اچھی ہے، وہ دعا بھی مجھے بڑی پسند ہے، میں کرتا ہوں، آپ میں سے جس کو پسند ہے وہ بھی ضرور کریں کہ اللہم احینی سعیدا وامیتنی شہیدا، اے اللہ ہمیں سعادت کی موت اور سعادت کی زندگی اور شہادت کی موت عطا فرما۔